پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ ماں باپ کو اف نہ کہو اور نہ ان دونوں کو جھڑکو۔ اگر کوئی بات ماں باپ سے کرنی ہے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ اچھی بات کرو۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اب ایک کو ختم کر دو، ایک کو ختم کر دو، مین مشین سے آواز دے دو، بس ایک کو بالکل ہٹا دو۔ قرآن کریم نے ماں باپ کو اف تک کہنے سے منع فرما دیا کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کہہ سکتے۔ ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی اولاد، ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنے والی اولاد، ماں باپ کو گھر سے باہر نکال کر چارپائی پر سلانے والی اولاد، اگر اس آیت کریمہ پر غور کرتے تو ان تک اسلام کا، قرآن کا، دین کا، مذہب کا، بانی اسلام کا، آمنہ کے لال کا، جناب محمد رسول اللہ کا میسیج ان تک پہنچتا کہ جس باپ کو ہم اپنے گھر سے باہر نکال کر چارپائی پر سلاتے ہیں، جس باپ کو، جس ماں کو ہم ایک ایک روٹی کے لقمے کے لیے تڑپاتے اور ترساتے گئے، جس ماں باپ کو ہم ایک گلاس پانی کے لیے تڑپتا دیکھتے گئے، ان تک یہ پیغام پہنچتا کہ قرآن کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا دین، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے۔ اگر وہ اس کی گہرائی تک پہنچتا تو وہ سیدھے کہتا کہ قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، قرآن ہمیں یہ میسیج دیتا ہے کہ ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا تو دور کی بات ہے، ماں باپ کو اف تک کہنے سے قرآن نے منع فرما دیا ہے۔ قرآن نے ماں باپ کو اف تک کہنے کے لیے منع فرمایا کہ اف تک نہیں کہنا ہے۔ یہ ماں باپ اور اولاد کا جو ریلیشن ہے، جو رشتہ ہے، یہ رشتہ بہت ہی امپورٹنٹ رشتہ ہے، یہ رشتہ بہت اہم رشتہ ہے۔ آج سے 1 سال پہلے جناب مستقی صاحب ہمارے آپ کے درمیان سے گزر گئے۔ یہ رشتہ ہی کا نتیجہ ہے کہ سال گزر گئے، 12 مہینے گزر گئے، 12 مہینے کے گزرنے کے بعد ان کی اولاد نے ان کو یاد کیا کہ ہمارے گھر سے ایک فرد جو آج سے 1 سال پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر دنیا بقا کی طرف گیا ہے، وہ ہماری دعاؤں کا انتظار اپنی قبر میں کر رہا ہے۔ اس لیے کیوں نہ مدرسے کے بچوں کو بلا کر، عالم دین کو بلا کر، حافظ قرآن کو بلا کر، گاؤں محلے کے لوگوں کو بلا کر ان کے نام سے ایصال ثواب کر دیا جائے۔ اگر وہ ہماری دعا کا انتظار کرتے گئے، اگر وہ ہماری دعا کا ویٹ اپنی قبر میں کر رہے گئے، تو یہ ویٹ، یہ انتظار کرتے کرتے ہماری دعائیں ان کی قبر تک پہنچ جائے اور اللہ ان کے خطاؤں کو معاف فرما دے، ان کے گناہوں میں تخفیف فرما دے، ان کے عذاب میں اللہ کمی کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ایصال ثواب کی محفلیں کیا کرتا ہے۔ آئیے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ یہ جو رشتہ باپ بیٹے کا ہوتا ہے، یہ رشتہ کتنا امپورٹنٹ ہے، ذرا آپ اسے ملاحظہ کریں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گئے اور آپ کے ایک طرف امام حسین ہے، دوسری طرف آپ کے بیٹے ابراہیم ہے۔ حضرت جبرائیل امین سدرہ کے مکی آتے گئے، آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ
ان دونوں میں سے آپ کو کس سے پیار ہے؟ ان دونوں میں سے سب سے زیادہ آپ کس کو اپنا عزیز سمجھتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہمیں دونوں پیارے ہیں، ہمیں دونوں عزیز ہیں۔ حضرت جبرائیل امین سدرہ کے مکی نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ دونوں آپ کے عزیز ہیں، آپ کے پیارے ہیں، تو جبرائیل کے بھی یہ دونوں پیارے ہیں، جبرائیل کے بھی یہ دونوں عزیز ہیں۔ رب قدیر کی طرف سے آواز آئی اے جبرائیل ان دونوں میں سے کوئی ایک مصطفیٰ کے پاس رہے گا، ایک میرے پاس آ جائے گا۔ یہ اختیار مصطفیٰ کو ہے، مصطفیٰ چاہے تو ابراہیم کو رکھ لیں، مصطفیٰ چاہے تو امام حسین کو رکھ لیں، اختیار مصطفیٰ کو گئے، اس لیے کہ مصطفیٰ جس سے پیار کرتے گئے مصطفیٰ کا رب بھی اس سے پیار فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی آپ کے پاس رہے گا، ایک آپ کا رب آپ سے لے لے گا، آپ کو اختیار ہے، آپ جسے چاہے اپنے پاس رکھ لیں اور جسے چاہے آپ خدا کی طرف لوٹا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک جس پر رکھا وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دونوں سے بے پناہ پیار کرتے تھے، دونوں سے برابر محبت کرتے تھے۔ جیسے ہی آپ نے اپنا دست مبارک امام حسین کے سر پر رکھا جبرائیل سمجھ جاتے ہیں جسے لے جانا ہے وہ ابراہیم ہے، جسے مصطفیٰ کے پاس چھوڑ دینا ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے۔ آخر مصطفیٰ نے ایسا کیوں کیا کہ اپنے بیٹے کو دینا تو گوارا کیا، امام حسین کو بچا لیا؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی نگاہ میں میدان کربلا بھی تھا، میدان کربلا کی تپتی ہوئی صحرا بھی تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت یہ جانتے تھے ایک وقت آئے گا کہ امام حسین 72 اپنے ماننے والوں کو لے کر میدان کربلا میں دین کی عظمت اور دین کے پرچم کو لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک امام حسین پر رکھا۔ جبرائیل نے کہا جسے لے جانا ہے وہ ابراہیم ہے، جسے چھوڑنا ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے۔ اس کے 3 دن کے بعد ہی حضرت ابراہیم کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، حضرت ابراہیم کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنے پیارے بیٹے کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں۔ جب جاکنی کا وقت آتا ہے اس جاکنی کے عالم میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے کی کبھی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی آپ اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے چمٹا لیتے ہیں۔ یہ باپ کا پیار ہوا کرتا ہے کہ جب اولادوں کو کہیں سے پیار نہیں ملا کرتا ہے تو جب اولادوں کو دنیا سے پیار نہیں ملتا ہے تو اولادوں کو پیار اپنے ماں باپ سے ملا کرتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے سے پیار فرما رہے ہیں، اپنے بیٹے کو کبھی سینے سے چمٹاتے ہیں، کبھی ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ آخری وقت آتا ہے کہ مصطفیٰ کے آنکھوں سے آنسو کے سیلاب امڑ پڑتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ کسی کی میت پر نوحہ خوانی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، کسی کی میت پر بیان کر کے رونا یہ اچھی بات نہیں ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت رو رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے آنسو کے سیلاب کی طرح پانی بہ رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بھی روتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہ ہاں، کیوں نہ رو، کیونکہ یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں بے پناہ پیار کیا کرتا تھا، جس سے میں بڑا محبت کیا کرتا تھا۔ اب میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، میرا بیٹا میری گود میں دم توڑ دیا گیا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ گیا کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو کہا کرتے ہیں کہ کسی کی میت پر رونا نہیں چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا او میرے مقدس صحابیوں، میں نے ضرور کہا ہے کہ کسی کی میت پر رونا نہیں چاہیے، وہ رونا جس رونے میں نوحہ خوانی ہو، یعنی جس میں بیان کر کے رویا جائے، جس میں ان کی یادوں کو تازہ کر کے رویا جائے، اس طرح سے رونے کے لیے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ ہم نے تو کچھ بیان نہیں کیا گئے بلکہ بیٹے کی جدائی پر رویا گئے، بیٹے کی جدائی پر میرا دل بھی رویا گئے اور میری آنکھیں بھی روئی گئے۔ یہ بیٹا اور باپ اور بیٹے کا پیار ہوتا ہے، یہ باپ بیٹے کی محبت ہوتی ہے۔ آج باپ دنیا سے چلے گئے، باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن سال گزرنے کے بعد آپ ان کی برسی مناتے ہیں، تو یہ
میت بھی خوش نصیب ہیں، اور جو اپنے مردوں کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ اس لیے لیکن آج جانتے ہیں جس حسین کو اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا دے کر کے بچایا، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر مسجد نبوی کے سامنے سے ہوا، اللہ کے نبی نے امام حسین کو آواز دی۔ امام حسین کا دھیان کسی اور طرف تھا، وہ سن نہ سکے۔ دیکھیے کہ جن سے جتنا پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہ اگر نظر انداز کرے تو انسان کو بہت بڑا دھکا لگتا ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا بیٹا قربان کر کے امام حسین کو بچایا تھا۔ امام حسین مسجد نبوی کے سامنے سے گزر رہے تھے، مصطفیٰ نے امام حسین کو آواز دی۔ امام حسین کا دھیان کسی اور طرف تھا، امام حسین سنے نہیں۔ یہ نہیں کہ سن کر انسن ہو گئے، نہیں، بلکہ ان کا دھیان کسی اور طرف تھا۔ امام حسین آگے گزر گئے، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور کہا جاؤ جا کر میرے حسین کو بلا لیا ہو۔ صحابی گئے، امام حسین کو بلا کر لائے۔ جب امام حسین آئے تو آپ نے آ کر کیا دیکھا کہ میرے نانا رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے نانا جان کے آنسو کو پوچھا، اور پوچھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیسے؟ یا رسول اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو یہ کیسے آئے؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا تو وہ حسین ہے جس کو میں نے اپنا بیٹا دے کر کے بچایا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا تیرا گزر مسجد نبوی کے سامنے سے ہوا، میں نے آواز دی تو نے نہ سنا، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے میرا اپنا بیٹا یاد آ گیا۔ اللہ اکبر، مجھے میرا اپنا بیٹا یاد آ گیا۔ یاد رکھیں کہ بیٹا، باپ اور بیٹے کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حسین تو آگے گزر گیا، مجھے میرا اپنا بیٹا یاد آ گیا۔ امام حسین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑی دیر کے بعد کہا نانا جان، آپ نے اپنا ایک بیٹا قربان کر کے حسین کو بچایا گئے۔ ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ یہ آپ کا حسین صرف اپنی جان دے کر کے نہیں بلکہ اپنے خاندان والوں کی جان کو دے کر کے آپ کی امت کے لیے، آپ کے اسلام کو بچا لے گا، آپ کی امت کو بچا لے گا۔ اور یہ ہوا، وقت آیا، امام حسین نے وہ کارنامہ انجام دیا میدان کربلا میں۔ تو یہ باپ بیٹے کی محبت ہے۔ لیکن آج اگر میں بیان کروں، دیکھیے ہر اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتے رہیں۔ ماں باپ کی دعا میں وہ تاثیر ہے جو کسی پیر کی دعا میں تاثیر نہیں ہے۔ آپ نے اگر ماں باپ کے دل کو دکھایا، آپ نے اگر اپنے ماں باپ کو ستایا، آپ سے اگر آپ کے ماں باپ راضی نہیں گئے تو کسی پیر کا آپ ہاتھ چومنا تو دور کی بات ہے، کسی پیر کے آپ تلوے کو بھی چاٹ لیں گے تو بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ماں باپ آپ کا خوش ہے، ماں باپ آپ سے راضی گئے، تو ماں باپ جب اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے گئے، یاد رکھیں کوئی پیر دعا کر دے، کوئی ضروری نہیں آپ کے حق میں وہ دعا قبول ہو جائے۔ کوئی حافظ صاحب، کوئی مولوی صاحب دعا کر دے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دعا مقبول ہو جائے، مستجاب ہو جائے، نہیں۔ لیکن جب ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں
دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں بلند کرتے گئے. نبی فرماتے گئے کہ سارے لوگوں کی دعا تو رد ہو سکتی ہے لیکن ماں باپ کی دعا ایسی ہوتی ہے کہ ماں باپ کی دعا عرش الہی کے پائے کو ہلاتے رہتی ہے اور وہ دعا کہتی ہے اے بار الہ جب تک تو مجھے قبول نہیں کر لے گا میں عرش کے تیرے پائے کو اسی طرح سے ہلاتی رہ جاؤں گی. اللہ فرماتا ہے میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. ماں باپ کی دعا میں وہ تاثیر ہے. لیکن آج حالت کیا ہے؟ اب ٹھنڈی کا موسم آیا نا، دیکھیے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بات بری بھی لگے لیکن حق اور کڑوی سچ ہے. ٹھنڈی کا موسم آیا اور ٹھنڈی کے موسم میں بوڑھے لوگوں کو بہت زیادہ کھانسی وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے. اور کہاں دیکھنے جائیں؟ میں نے خود دیکھا، اسی عمر میں نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے. ہمارے الجناب صغیر صاحب بھی ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں سنیں، نوجوانوں دھیان سے سنو کہ اس سردی کے موسم میں نے خود دیکھا ہے ایک باپ نے کھانسی کی دوائی کی پرچی کو اپنے جیب سے نکالا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا 1 سیسی تو میں نے پی لی لیکن کھانسی کم نہیں ہوئی ہے، ذرا دوسری سیسی لا دینا. تو جانتے ہیں بیٹا کیا کہتا ہے کہ سارا پیسہ آپ ہی پر ہم خرچ کر دیں گے تو اپنے بیوی بال بچوں میں کیا خرچ کریں گے. یہ افسوس کا مقام ہے. اور آج کی حالت کیا ہے؟ جس باپ نے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے زمینیں بچا کر کے رکھی، جائیداد بچا کر کے رکھا، مکان عالیشان بنایا، کاروبار کے لیے پیسے جمع کیے، جس ماں باپ نے 1 روپے کو جوڑ کر کے بینک بیلنس میں جمع کیا، اس ماں باپ کی حالت بڑھاپے کے عالم میں کیا ہوتی ہے؟ بنایا باپ نے، زمین باپ کی، مکان باپ کا. اس ٹھنڈی کے زمانے میں جوان نوجوان، ینگ جنریشن حجرے کے اندر ہوتے ہیں. ان کے روم میں ہیٹر لگا ہے، گرمی ہے تو اے سی لگی ہے، کولر لگا ہے، پنکھا لگا ہے، سارا انتظام. لیکن سردی کے موسم میں باپ کہاں رہتا ہے؟ باپ کو دربان بنا کر کے لوگ صحن میں رکھتے ہیں. یہ بات حق ہے کہ نہیں ہے؟ باپ کو دربان بنا کر کے صحن میں رکھنے والے نوجوانوں سنو، باپ کو دربان بنا کر کے مت رکھو. جس لحاف کی ضرورت تمہارے باپ کو تھی وہ لحاف تم ہیٹر چلا کر کے اس لحاف کو اوڑھتے ہو اور باپ کو ایک معمولی سی چادر دے دیتے ہو. اس رات میں ٹھنڈی کی وجہ سے جب باپ کو نیند نہیں آتی ہے تو جانتے ہو باپ کے دل سے کیا نکلتا ہے؟ باپ کی دل سے دعا نہیں نکلتی ہے. باپ زبان پر اپنی اولاد کے لیے بد دعا تو نہیں لاتا لیکن ان کا دل روتا ہے، وہی آپ کے لیے بد دعا ہے. اولاد نافرمان کتنا ہی کیوں نہ ہو جائے، ماں باپ کبھی اپنی زبان پر اپنی اولاد کے لیے بد دعا کے جملے، بد دعا کے سینٹینس نہیں لاتے، لیکن ان کا جب دل روتا ہے تو رب کے عرش کو ہلا دیتا ہے. اس لیے ضرورت ایسی ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے. نوجوانوں سے میں کہوں گا اگر ایک اچھا لحاف آپ اوڑھتے ہو تو ایک اچھے لحاف کا انتظام اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے بھی کرو. مرنے کے بعد ہر انسان اپنے ماں باپ کے نام سے ایصال ثواب کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے. لیکن یاد رکھیں کہ جب وہ حیات سے ہوتے گئے، جب وہ لائف میں ہوتے گئے، جب وہ زندگی میں ہوتے گئے، اس ٹائم ان کی خدمت ضرور کرو. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب جی رہا ہوتا انسان ہے تو کبھی اس در کا ٹھوکر کھاتا ہے، کبھی اس در کا ٹھوکر کھاتا ہے اور مرنے کے بعد ایصال ثواب کرتا پھرتا ہے.
ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کی خدمت دنیا ہی میں کرو اور دنیا میں ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرو، اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے گئے۔ لیکن یہ باتیں ہمارے سمجھ میں کہاں آتی ہیں؟ دیکھیے کہ ماں باپ کی دعا میں کتنی اثر ہے۔ ایک واقعہ بیان کروں، وقت بہت ہو گیا، باتیں تو بہت ساری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں جن کی حکومت پورے ورلڈ میں تھی، پوری دنیا میں، وہ بادشاہ بھی تھے پورے دنیا کے اور اللہ کے پیغمبر بھی۔ ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی، ساری چیزوں پر ان کی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ آپ ہوا میں پرواز کرتے کرتے کچھ دور نکل گئے، جہاں مطلب آبادی نہیں تھی، پانی ہی پانی، سمندر ہی سمندر۔ آپ کا گزر ہوا تو آپ نے ایک سمندر میں کیا دیکھا کہ موجیں بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کے کنارے مجھے اتار دو، ہوا نے آپ کو اس کے کنارے اتار دیا، آپ اتر گئے۔ آپ کے ساتھ جناتوں کی ٹیم بھی تھی، آپ کے ساتھ کچھ ولی بھی تھے۔ آپ نے رکا، آپ نے آواز دی، ہے کوئی تم میں سے جو اس کے تہ تک جا کر کے پتہ لگائے کہ یہ موجیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو سب لوگ چپ رہے۔ جناتوں میں سے ایک جن آگے بڑھا اور کہا کہ میں اس کے تہ میں جا کر کے پتہ لگاؤں گا کہ یہ موجیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ جنات گیا، پانی میں ڈبکی لگایا، لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکا، واپس آ گیا۔ آنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، میں وہاں تک نہیں پہنچ پایا، میری رسائی نہیں ہو پائی، میں واپس لوٹ آیا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ اب کوئی اور ہے جو اس کی تہ میں جا کر کے پتہ لگائے کہ یہ موجیں کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک ولی تھے جنہوں نے پلک جھپکتے ہی بلقیس کے تخت کو، ہزاروں میل دور سے پلک جھپکتے ہی بلقیس کے تخت کو لا کر حاضر کر دیے تھے، جن کا نام حضرت آصف بن برقیہ ہے۔ حضرت آصف بن برقیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں اس کی تہ میں جا کر کے پتہ لگاؤں گا۔ اجازت ملی، آپ نے ڈبکی لگایا، آپ تہ تک چلے گئے۔ جانے کے بعد آپ کیا دیکھتے گئے کہ دودھ جیسا سفید ایک محل ہے سمندر کے اندر، سمندر کے تہ میں، اور وہیں سے یہ موجیں آ رہی ہے۔ آپ گئے، تہ تک گئے، اس محل کو دیکھا اور وہاں سے پلٹ آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں اس کی تہ تک گیا، کہا کہ اس کی تہ تک گیا تو کیا دیکھا؟ کہا کہ ایک عالیشان محل ہے جو دودھ جیسا سفید ہے، کہا کہ جاؤ اس محل کو اوپر لے آؤ۔ حضرت آصف بن برقیہ نے کہا کہ ہمارے ساتھ کچھ خادموں کو اور بھیج دیں، تو کچھ جناتوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برقیہ کے ساتھ بھیجا۔ گئے، جانے کے بعد اس محل کو اوپر لے آئے۔ جب اوپر لے کر کے آئے اس محل کو تو کیا دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے وہ محل پیک ہے، بند گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اے بار الہ، اس محل کے اندر کیا گئے؟ آپ کا پیغمبر سلیمان اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ تب تک کہ دروازہ کھل گیا۔ جب دروازہ کھلا تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص اس کے اندر موجود ہے جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، جو اللہ کی عبادت و ریاست میں مصروف ہے، مشغول ہے۔ آپ نے پیچھے سے جا کر سلام کیا۔ جب آپ نے سلام کیا تو اس نے پلٹ کر آپ کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تجھے میرا نام کس نے بتایا کہ میں سلیمان ہوں؟ کہا کہ جس نے تجھے میرا پتہ دیا اسی نے مجھے یہ بتایا کہ یہ سلیمان علیہ السلام ہے۔ یہ
سلیمان علیہ السلام گئے، کہا کہ یہاں کتنے دنوں سے، کتنے مہینوں سے، کتنے سال سے ہو؟ کہا کہ نہ مجھے مہینے کا پتہ ہے، نہ دن کا پتہ ہے، نہ سال کا پتہ ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی امت میں سے تھا، میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی امت میں سے ہوں، اور انہی کے زمانے سے میں اس کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو بھی عبادت کی توفیق دے۔ میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کے اندر ہوں۔ کہا کہ بھوک نہیں لگتی؟ کہا لگتی ہے۔ کہا پیاس نہیں لگتی؟ کہا لگتی ہے۔ کہا کہ پھر کھاتے کیا ہو؟ کہا کہ جب بھوک لگتی ہے تو اسی محل کے اندر پھل کا ایک درخت لگ جاتا ہے اور اس میں پھل آ جاتے ہیں، اس پھل کو میں کھا لیتا ہوں۔ کہا پیتے کیا ہو؟ کہا جب پیاس لگتی ہے اسی محل کے اندر نہر جاری ہو جاتا ہے، پیاس بجھانے کے لیے نہر پر چلے جاتا ہوں، پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھا لیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے بندہ ذرا یہ بتا کہ تجھے یہ مقام، یہ منصب، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تم نے کتنی اللہ کی عبادت کی، تو نے کتنی اللہ کی ریاست کی، تو نے کتنی اللہ کی بندگی کی؟ تو اس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام، میں کوئی زیادہ عابد نہیں، زیادہ عبادت کرنے والا نہیں، زیادہ رکوع اور سجدہ کرنے والا نہ تھا، زیادہ اللہ کی بندگی کرنے والا نہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا پھر تجھے یہ مقام، یہ منصب، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس بندہ نے کہا کہ او سلیمان علیہ السلام، میری ماں جب حیات سے تھی، میرا باپ جب حیات سے تھا، میری ماں جب بیمار ہوئی تو میں نے اپنے سارے کاروبار کو بند کر دیا، میں نے اپنا سارا کام چھوڑ دیا، ماں کی خدمت میں لگا رہا، ماں کی خدمت کرتا رہا، ماں کے کبھی پاؤں کو دباتا رہا، کبھی ان کے سر پر تیل ڈالتا رہا، کبھی ماں کو اپنے سینے سے چمٹاتا رہا۔ لیکن او سلیمان جانتے ہو، جب میری ماں کا آخری وقت آیا، میری ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا او بیٹے، میں نے تجھے تو کچھ نہیں دیا ہے، میرا آخری وقت ہے، میری اور چند سانسیں باقی ہے، بیٹا آ میرے سینے سے لگ جا۔ مجھے میری ماں نے آخری وقت میں اپنے سینے سے اور اپنے کلیجے سے لگایا، لگانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں بلند کیا اور کہا اے بار الہ، میرے گزرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا برائیوں میں ملوث ہو جائے، برا کام کرنے لگ جائے، میرا بیٹا شراب پینے لگ جائے، میرا بیٹا جواری ہو جائے، میرا بیٹا پاپی ہو جائے، جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن میرا رب میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے تو میرے دل کو بڑا ٹھیس پہنچے گا، مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ اس لیے اے بار الہ، میرے بیٹے کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی عبادت میں رکھنا، اپنی بندگی میں رکھنا۔ ماں نے دعا کی، ماں کا انتقال ہوا۔ جب ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کے انتقال کے کچھ دنوں کے بعد باپ کی طبیعت خراب ہوئی، پھر میں باپ کی خدمت کرتا رہا، یہاں تک المختصر کہ جب باپ کا آخری وقت آیا تو میرے باپ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹے، تیرے ماں نے جاتے جاتے تجھے عبادت کی دعا دی گئے، تجھے رب کی بندگی کی دعا دی گئے، تجھے رب کی ریاضت کی دعا دی گئے۔ اے بیٹا، شیطان نے بڑے بڑے لوگوں کی عبادت کو ضائع کر دیا، شیطان نے بڑے بڑے ساجدوں کے سجدے کو بیکار کر دیا، شیطان نے بڑے بڑے زہد و تقوی والے کو، تقوی کو برباد کر دیا۔ تیری ماں نے جاتے جاتے تجھے عبادت کی دعا دی ہے، لیکن میں بھی تجھے کچھ دعا دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، میرا بھی آخری وقت چل رہا ہے، میری بھی چند سانسیں باقی گئے، میرے بیٹے میرے سینے سے لگ جا۔ بیٹا باپ کے سینے سے لگ جاتا ہے، باپ اپنے ہاتھ کو رب کی بارگاہ میں بلند کرتا گئے اور کہتا گئے کہ اے بار الہ، میرے بیٹے کی ماں نے، میری بیوی نے میرے بیٹے کے لیے عبادت اور ریاست کی دعا کی گئی، اور میں تجھ
سے یہ فریاد کرتا ہوں کہ اے بار الہ، جہاں میرا بیٹا عبادت کرے وہاں سے کسی شیطان کا گزر نہ ہونے پائے، وہاں سے کسی شیطان کا گزر نہ ہونے پائے، ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے سجدے کرنے والے، رات رات بھر سجدہ کرنے والے لوگوں کے سجدوں کو شیطان نے برباد کر دیا گئے۔ اے اللہ، میرے بیٹے کے سجدوں کو برباد نہ کرنا، میرے بیٹے کے عبادت کو برباد نہ کرنا، میرے بیٹے کی محنت اور لگن کو برباد نہ کرنا، میری دعا کو قبول کر لے۔ اللہ کی بارگاہ میں میرے ماں باپ کی دعا مقبول ہوئی۔ ایک روز ٹہلتے ٹہلتے میں سمندر کے کنارے آیا تو کیا دیکھا کہ یہ خوبصورت سا محل سمندر کے اوپر تیر رہا ہے، اور اچانک اپنے آپ میں اس محل کے اندر چلا گیا۔ جب میں اس محل کے اندر گیا تو وہ محل مجھے دریا کے نیچے لے کر کے چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں دریا کے تہ میں جا کر کے اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا رہا، اور جب اس کی کاؤنٹنگ کی گئی تھی تو کم و بیش 2000 سال یا 3000 سال تک وہ بندہ اس کے اندر عبادت و ریاضت کر رہا تھا۔ اس بندے نے کہا سلیمان علیہ السلام، یہ میری عبادتوں کا کمال نہیں، یہ میرے زہد و تقوی کا کمال نہیں، بلکہ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے، یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے حق میں دعا کی۔ اس لیے ماں بہنوں سے میں کہوں گا کہ اپنی اولاد کے لیے آپ کروڑ پتی کی دعا تو ضرور کرتے ہیں، گھر بن جائے، مکان بن جائے، زمین پر زمین ہو جائے، اس کی دعا تو آپ ضرور کرتے گئے، لیکن کبھی کبھار اپنے بیٹوں کے جنتی ہونے کی بھی دعا کر لیں۔ باتیں بہت ساری، وقت کافی ہو چکا ہے اور کھانا بھی بن کر کے تیار ہے، اس لیے اب میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ آئیے مسجد کے لیے آپ